اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور جو کچھ اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ذات ہے جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، بے شک تیرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے تو انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہوگا، ان کو موت کیسے آتی ہے اور ان کی روح کیسے نکلتی ہے۔ بعض انسانوں کو نزع کے وقت انتہائی تکلیف کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور بعض انسانوں کی روح ایسے قبض کر لی جاتی ہے جیسا کہ دودھ میں سے مکھی نکال لی جائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کو موت کیسے آتی ہے؟ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جانوروں کی موت کیسے آتی ہے اور جانوروں کی روح کون سا فرشتہ قبض کرتا ہے، ملک الموت علیہ السلام یا کوئی اور فرشتہ، اور کیا جانوروں کو موت کے وقت نزع کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں اور کیا ان کو بھی نزع کی تکلیف ہوتی ہے، اور جانور اپنی موت مرنے سے پہلے کہاں چلے جاتے ہیں، اور کیا جانور کو موت سے پہلے اپنی موت کا علم ہوتا ہے، اور اپنی طبیعی موت مرنے والے جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو بھی زندگی عطا فرمائی، پھر چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو یا کوئی دیگر مخلوق، اس نے ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ جس طرح انسانوں کو وقت مقررہ پر موت آتی ہے، اس طرح جانوروں کو بھی وقت مقررہ پر موت آتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد بہت سارے جانور، پرندے اور دیگر مخلوقات رہتی ہیں، تو اگر کوئی جانور مرتا ہے پھر ہمیں صرف ان کی لاشیں نظر آتی ہیں۔ جو جانور حادثاتی طور پر مرتے ہیں، جیسا کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنے والے جانور، یا وہ جانور جن کو قید میں رکھا گیا ہو، یا وہ جانور جن کا شکار کیا گیا ہو، ایسے جانوروں کی لاشیں تو ہمیں نظر آتی ہیں۔ وہ جانور جو اپنی زندگی کا وقت پورا ہونے سے اپنی طبعی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس طرح آپ نے کبھی طبعی جانور کی موت مرنے والے جانور کی روح نکلنے کا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے سوال کرنے لگا کہ جو جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے اپنی طبعی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں نظر نہیں آتی، وہ کہاں پر چلی جاتی ہیں؟ جیسا کہ ہمارے علاقے میں چوہے، بلیاں، پرندے اور دیگر جانور پائے جاتے ہیں، یہ جانور بھی اپنی طبعی موت مرتے ہیں اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں پرندے اور جانور اپنی موت کا ذائقہ چکھتے ہیں، لیکن ان کے مردہ اجسام ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ان جانوروں کے مردہ اجسام ہمیں نظر اس لیے نہیں آتے تو ان جانوروں کو مثلاً چھپائیوں، پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اللہ کی طرف سے اپنی موت کا علم پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور یہ جانور وقت مقررہ سے پہلے پہاڑوں کی غاروں، کھوؤں، درخت کے کھوکھلے تنوں اور زمین کے سوراخوں یا گہرے گھڑوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو وہیں پر موت آتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے جس کی وجہ سے آج انسان سکون کی سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر جانوروں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کا حساب لگایا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر 700 ارب پرندے رہتے ہیں، اگر یہ پرندے شریعام لوگوں کے سامنے مرتے تو انسانوں کے لیے زمین پر قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی اور ان کے مردہ جسم گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے۔ اور پیارے دوستو، یہ تو صرف پرندوں کی بات ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اڑنے والی مخلوق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا جو ہمارے اس روح زمین پر رہتی ہے، اور اگر وہ بھی اس طرح طبعی موت مرتے اور ہمارے گلی محلوں اور سڑکوں پر ان کی لاشیں پڑی ہوتی تو ذرا سوچیں انسانی نظام زندگی کیسے چلتا۔ اور لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس دنیا کے نظام کو کیسے چلانا ہے، اور لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کو ان کی موت سے پہلے ہی ان کی موت کے بارے میں بتا دیتا ہے تاکہ یہ دور دراز کسی جنگلوں پہاڑوں میں چلے جائیں اور وہاں پر ان کو موت آ جائے۔ بے شک یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم انسانوں پر بہت بڑا احسان ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ جانوروں کو بھی نزع کے وقت موت کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں، تو کیا ان کو بھی نزع کے وقت تکلیف ہوتی ہے؟ اور اس بارے میں روایات میں آتا ہے اور نزع کی سختی ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق دی جاتی ہے، اور نزع کے وقت جو انسان کو تکلیف
तकलीफ महसूस होती है वो उसके अमाल के मुताबिक होती है। अगर तो कोई नेक इंसान हो उसको नज़ा के वक्त बहुत ही कम तकलीफ होती है, और अगर कोई गुनाहगार इंसान हो उसकी रूह तड़पा तड़पा कर निकाली जाती है। लेकिन परिंदे और जानवर अमाल के मुकल्लिफ नहीं, इन पर नज़ा की सख्ती तो तारी होती है, लेकिन वो किस नोयत की होती है ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि जानवरों की रूह कौन कब्ज करता है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम या कोई और फरिश्ता, या इनकी जिंदगी किसी और तरीके से खत्म होती है। एक रवायात के मुताबिक जानवरों, परिंदों और दरख्तों की जिंदगी एक तस्बीह में होती है। ये पूरी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करते हैं। जब वो तस्बीह खत्म हो जाती है और इनको मौत आ जाती है और इनकी रूह कब्ज हो जाती है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इनकी रूह कब्ज नहीं करते। और एक दूसरी रवायात के मुताबिक जो कि मुस्तनद वो कि सही मानी जाती है, इस रवायात के मुताबिक तमाम जी रूह की जानें हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कब्ज करते हैं। फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर, अल्लाह तबारक व तआला ने रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को सौंपी है।